والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمير المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمد للہ عز وجل بعد تراویح احکام قرآن کا بیان جاری و ساری ہے، سماعت فرمائیں۔ قرآن کریم کی سورہ نور کی یہ آیت کریمہ ہے جو 19 نمبر پر ہے۔ اس میں اس تعلق سے ذکر کیا گیا ہے کہ جب ہم کسی کو برائی کرتا دیکھ لیتے ہیں تو ہم اس کو لوگوں کے درمیان پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس تعلق سے قرآن کریم کا کیا حکم ہے اور ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے بارے میں اس برائی کا ارتکاب کرنے سے کتنا بچنا ضروری ہے، وہ اس درس میں آپ سماعت کریں گے۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ سماعت کریں۔ اللہ ارشاد فرماتا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو مسلمانوں میں برا چرچا پھیلانا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں برا چرچا پھیلے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اب یہاں پر یہ بات بتائی گئی کہ اگر جن مسلمانوں کے حوالے سے کسی نے کسی برائی کو پھیلایا، اگرچہ اس نے وہ برائی کی ہو یا نہیں کی ہو، اور اس برائی کو پھیلایا کہ فلاں نے یہ کام کیا، فلاں نے وہ کام کیا، فلاں نے یہ حرام کام کیا، تو دنیا میں عذاب سے مراد ہے حد جاری کرنا، یعنی دنیا میں جو اسلامی اعتبار سے اس کی سزا ہوگی، اگر اس کا تعلق تہمت سے ہوگا تو پھر تہمت کی حد جاری ہوگی، جیسا کہ کل گزرا۔ اور آخرت میں عذاب سے مراد یہ ہے کہ اگر توبہ کیے بغیر مر گیا تو پھر آخرت میں دوزخ ہے۔ اور اللہ عز و جل نے آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ جانتا ہے، مطلب اللہ تمہارے دلوں کے راز اور باطن احوال جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ یہ آیت کریمہ کی مختصر تفسیر ہے۔ اب اشاعت فاحشہ، اس سے مراد کیا ہے؟ اشاعت کا معنی ہوتا ہے کسی کام کی تشہیر کرنا، اس کا ایڈورٹائز کرنا، اس کو لوگوں کے درمیان پھیلانا، لوگوں کے درمیان اس کو پھیلانا۔ اور فاحشہ سے مراد وہ تمام اقوال اور افعال ہیں جن کی قباحت بہت زیادہ ہے، یعنی فاحشہ سے مراد
وہ تمام بری باتیں اور تمام وہ برے کام جو معاشرے میں بھی بہت برے سمجھے جاتے ہیں اور اسلام میں بھی بہت برے ہیں. اور اصل معنی یہاں پر زنا ہے. فاحشہ کا اصل معنی یہاں پر زنا ہے کہ کوئی زنا کا ارتکاب کر لے کوئی مسلمان اور دوسرا مسلمان اس پر واقف ہو اور اس کے پاس کوئی گواہ نہ ہو، تو بجائے اس کے کہ وہ اس کے اس معاملے کو قاضی کے دربار میں پہنچائے، اس کے بجائے وہ مسلمانوں کے درمیان اس کی برائی کرتا پھر رہا ہو کہ فلاں نے تو یہ کام کیا ہے، فلاں نے تو یہ کام کیا ہے. جیسے آج کے زمانے میں موبائل کے میسج کے ذریعے یا اخبارات میں خبروں کے ذریعے اس کے معاملات کو شائع کرنا، یہ ہے اشاعت فاحشہ اصل، جس کے تعلق سے قرآن کی آیت یہاں نازل ہوئی کہ کسی کے زنا کے ارتکاب کو پھیلانا. لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کے اصل معنی میں بہت وسعت ہے، یعنی اس آیت کریمہ میں بہت سی چیزیں داخل ہو گئی اور مفسرین نے اس میں چند باتیں بیان کی ہے. نمبر 1، کسی پر لگائے گئے بہتان کی اشاعت کرنا. جیسے مثال کے طور پر اسلامی حکومت ہو، کسی نے کچھ کام کیا غلط اور کسی نے اس پر الزام لگایا، اب کوئی تیسرا آدمی اس بات کو جان گیا اور وہ لوگوں میں پھیلاتا پھر رہا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو فلاں ہے اس نے ایسا ایسا کام کیا ہے. یہ ایک معنی یہ ہے اس کا. دوسرا معنی یہ کہ کسی کے خفیہ عیب پر مطلع ہونے کے بعد اسے پھیلانا. کسی کا کوئی گناہ پوشیدہ ہو، چھپ کر اس نے بیچارے نے کہیں گناہ کیا ہو اور کوئی مسلمان جس نے یہ گناہ کیا ہے دوسرا مسلمان اس پر واقف ہو گیا کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے، اب وہ لوگوں کے درمیان اس کو پھیلاتا پھر رہا ہے. یا علماء اہل سنت سے بتقدیر الہی کوئی لغزش فاحش واقع ہو تو اسے لوگوں کے درمیان پھیلانا. جیسے مثال کے طور پر آج کے زمانے میں یہ چیز بہت چلتی ہے کہ کسی مسجد کے امام کے حوالے سے یا کسی عالم کے حوالے سے کوئی بات پبلک میں آئی، اب اس کی تحقیق کی یا نہیں کی، آگے سے میسج آ رہا ہے، فارورڈ کرتے چلے جا رہے ہیں کہ فلاں امام نے جو ہے مسجد کا چندہ کھا لیا، فلاں نے یہ کر لیا، فلاں نے یہ گبن کر لیا، فلاں نے یہ گبن کر لیا. اس طریقے سے اب ہم نے کوئی تحقیق کی ہی نہیں ہے اور نہ ہی ہمارے پاس اس کی کوئی سچی خبر ہے، یہ بات بھی اس میں آ جائے گی. اسی طریقے سے حرام کاموں کی ترغیب دینا، یعنی ایسا کام کرنا جس سے لوگوں کی توجہ ان حرام کاموں کی طرف ہو. جیسے آج کے زمانے میں ایسے اسٹیٹس لگانا جس میں معاذ اللہ رب العالمین ننگی عورتوں کی تصویریں ہوں، یا ننگی نہ ہو تو ایسے ہی خوبصورت عورتوں کی تصویریں اپنے اسٹیٹس پہ لگانا جس کو دیکھ کر لوگوں کی لذت دلوں میں واقع ہو. یا اپنے گھر کی شادی بیاہ کے اسٹیٹس، اپنے گھر کی عورتیں ظاہر سی بات ہے اس میں کون سی پردہ نشین ہوتی ہیں، بے پردگی کے عالم میں ان کی تصویروں کو اسٹیٹس پر شیئر کرنا اور لوگ اس کو دیکھتے ہیں. یہ بھی اشاعت فاحشہ میں داخل ہے کہ لوگ اس سے ان کو دیکھ کر بدنگاہی کی طرف مائل ہوں گے، اور بدنگاہی کرنا یہ خود ایک حرام کام ہے. تو ایسا کام کرنا کہ جس سے لوگوں کو حرام کام کرنے کی ترغیب ملے، یہ بھی اشاعت فاحشہ میں داخل ہے. ایسی کتابیں لکھنا اور شائع کرنا اور تقسیم کرنا جن میں کفر اور گمراہی کی باتیں لکھی ہوئی ہوں، یہ بھی اشاعت فاحشہ ہے. ایسی کتابیں، اخبارات، ناول، رسائل اور ڈائجسٹ وغیرہ لکھنا اور شائع کرنا جس سے شہوانی جذبات متحرک ہوں، یعنی مرد یا عورت کے اندر جو شہوانی جذبات ہوتے ہیں ان کتابوں کو پڑھ کر یا ان رسالوں کو پڑھ کر یا ان ڈائجسٹ کو پڑھ کر وہ بھڑکے، اس طرح کی کتابیں، اخبارات، ناول، رسائل لکھنا.
فحش تصاویر اور ویڈیو بنانا اور ان فحش تصاویر کو بیچنا اور انہیں دیکھنے کے ذرائع مہیا کرنا، جیسے گندی تصویریں معاذ اللہ رب العالمین، جیسے مثال کے طور پر کسی کی کوئی غلط کام کرنے کی ویڈیو وائرل ہوئی، بہت سی مرتبہ عصمت دری کی ویڈیو وائرل ہوتی ہے، بہت سی مرتبہ عزت لوٹنے کی ویڈیو وائرل ہوتی ہے، بہت سی مرتبہ بہت سے گندے کام کرنے کی ویڈیو وائرل ہوتی ہے۔ اب مسلمان اس کو اسٹیٹس پہ لگا لیتے ہیں، جس سے ظاہر سی بات ہے کہ ایک نوجوان آدمی دیکھے گا تو اس کے دل میں کچھ نہ کچھ حرام کی ترغیب پیدا ہوگی۔ یہ بھی اشاعت فاحشہ میں داخل ہے۔ ایسے اشتہارات اور سائن بورڈ وغیرہ بنوانا یا بنوا کر لگانا یا لگوانا جس میں جاذبیت اور کشش پیدا کرنے کے لیے جنسی عریانیت کا سہارا لیا گیا ہو، جیسے سائن بورڈ ہوتے ہیں جن میں نوجوان عورتوں کی تصویریں بھی ہوتی ہے، یا کپڑے کی دکان پر اس طرح کے پتلے، اگر لیڈیز دکان ہے تو لڑکیوں کے پتلے یا لڑکیوں کے فوٹو، یا اس قسم کے جو ہے معاملات جس کو دیکھ کر لذت محسوس ہو، کشش محسوس ہو، دل اس طرف کھنچاتا ہو، لوگوں کی توجہ بڑھتی ہو، یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ یا مثال کے طور پر رکشاؤں پر لوگ لگا لیتے ہیں پیچھے فلموں کے ناجائز تصاویر کو لگا لیتے ہیں، یا معاذ اللہ رب العالمین اب فلموں میں تو کیا نہیں ہوتا، اور وہ سب اس کو لگاتے پھر کر چاروں طرف گھومتے رہتے ہیں، یہ بھی اشاعت فاحشہ ہے۔ اسی طرح حیا سوز مناظر پر مشتمل فلمیں اور ڈرامے بنانا، حیا سوز مناظر، اب پہلے تو یہ فلمیں ہوتی تھی، لیکن اب تو شادی کے اندر باقاعدہ حیا سوز مناظر اسکرین دکھا کر ایک بیٹی کا باپ اپنی بیٹی کے معاملات کو سب کو سکھا رہا ہوتا ہے۔ یہ ہے کہ نہیں معاشرے کے اندر کہ شادی نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد وہ اس طرح کی کچھ ویڈیو بنواتے ہیں دلہا دلہن کی کہ پاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو مٹھائی کھلا رہے ہیں، ہار ڈال رہے ہیں، یہاں تک کہ معاذ اللہ رب العالمین بوسو کنار تک کی ویڈیو وہ چلاتے ہیں۔ اور شادی میں جو کچھ ہوا، بات پکی ہونے سے لے کر آخر تک گھر کی عورتوں کو، بچیوں کو سب کے سامنے لا کر رکھ دیتے ہیں۔ یہ بھی اشاعت فاحشہ ہے کہ حیا سوز مناظر ہے۔ کون شریف آدمی ہوگا جو اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے گا؟ ہاں ظاہر سی بات ہے کہ جس کی نگاہ میں کچھ اللہ اور رسول کا خوف ہی نہیں، دل میں کچھ پاس ہی نہیں ہے، وہ تو دیکھیں گے، وہ تو دیکھ کر ٹھٹا لگا رہے ہوں گے، وہ تو دیکھ کر کہہ رہے ہوں گے نہیں بہت اچھا انتظام کیا، وہ تو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ نہیں بہت اچھی بات ہے یہ تو۔ معاذ اللہ رب العالمین یہ بھی اشاعت فاحشہ میں داخل ہوگا، یعنی حیا بے حیائی والی باتوں کو لوگوں کے سامنے عام کرنا۔ اب آپ خود دل پر ہاتھ رکھ کے سوچئے کہ ایک اسکرین لگانے والا یہ چیز اپنی شادی بیاہ میں دکھاتا ہے تو اس کا تعلق حیا سے ہے یا بے حیائی سے ہے؟ کون اس کو حیا کہے گا؟ ایک پردے میں رہنے والی اسلامی بہن یا ایک دل کے اندر اللہ اور رسول کا خوف رکھنے والا شخص کیا اس کی طرف دیکھ سکتا ہے؟ اور اس طرح کے گناہ آج پیارے اسلامی بھائیوں عام ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو پیسہ جن کو دیا، دنیا کے اس قلیل مال کو وہ بہت کچھ سمجھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ جس دن اللہ کی پکڑ آئے گی، گرفت آئے گی، اس دن کچھ ہاتھ میں نہیں رہے گا۔ اس لیے یہ بھی اشاعت فاحشہ ہے۔ اسی طرح فیشن شو کے نام پر عورت اور حیا سے عاری لباسوں کی نمائش کر کے بے حیائی پھیلانا، زناکاری کے اڈے چلانا، یہ تمام باتیں اس میں داخل ہیں، جس کو کہا گیا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو مسلمانوں میں اشاعت فاحشہ کرنا چاہتے ہیں، یعنی بری باتوں کو پھیلانا چاہتے ہیں،
یہ پسند کرتے ہیں کہ بری باتیں پھیلے، لوگ دیکھیں، عام ہو، تو اللہ فرماتا ہے لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، یقیناً یہ ایک بہت بری لت اور عادت مسلمانوں کے درمیان آ چکی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے معاشرے کو اس سے پاک فرمائے اور ہمیں بھی اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے یہ طریقہ جو ہم آج رائج کرتے چلے جا رہے ہیں، مثال کے طور پر کسی کے یہاں کوئی فنکشن ہوا، اس نے کوئی ایسا طریقہ ایجاد کیا، جیسے پہلے شادیوں کے اندر یہ اسکرین نہیں ہوتی تھی، اب کسی نے تو ایجاد کیا اس کو۔ اب جس نے ایجاد کیا، سب سے پہلے جس نے یہ کام کیا، جتنے لوگ اس کو دیکھ کر ترغیب پائیں گے، جتنے لوگوں کو اس کو دیکھ کر دل میں ہوگا کہ میرے یہاں شادی ہوگی تو میں بھی ایسا ہی انتظام کروں گا، تو اس کو تو گناہ ملے گا ہی، ان سب کا گناہ اس ایجاد کرنے والے کو بھی ملے گا۔ حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ رائج کیا، اس کے لیے اسے رائج کرنے اور اپنے بعد اس پر عمل کرنے والوں کا ثواب ہے۔ یعنی کوئی اچھی بات اگر رواج دے گا، جیسے مثال کے طور پر کسی نے رواج دیا کہ یار شادی بیاہ میں گانے ہوتے ہیں، چلو میں ایسا کام کروں کہ شادی بیاہ میں اللہ اور رسول کا ذکر ہو، تو اس نے شادی بیاہ میں نعت کی محفل رکھ لی، تو یہ اچھا طریقہ ہے۔ اب جس نے سب سے پہلے یہ کام کیا، تو اب جتنے لوگ اس کی اتباع میں وہ کام کریں گے، اس کا ثواب اسے بھی ملے گا اور جس نے سب سے پہلے کیا تھا اس کو بھی ملے گا۔ یہ حدیث پاک کا مطلب۔ اور دوسرا رخ حدیث کا دیکھیے، اور جس نے اسلام میں برا طریقہ رائج کیا، اس پر اس طریقے کے رائج کرنے اور اس پر عمل کرنے والوں کا گناہ ان پر ہوگا، اور عمل کرنے والوں کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یعنی یہ گناہ جس نے سب سے پہلے کیا اس کو بھی ملتا رہے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل جو عیسائیوں کا سب سے بڑا بادشاہ تھا، اس کو خط لکھا، اور اس میں یہ لکھا تھا کہ میں تمہیں اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں، تم اسلام قبول کر لو تو سلامت رہو گے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں دوگنا اجر عطا فرمائے گا، اور اگر تم اسلام قبول کرنے سے پیٹ پھیرو گے تو تمہاری رعایا کا گناہ بھی تم پر ہوگا، اس لیے کہ وہ تمہاری وجہ سے ایمان نہیں لائے گی تو تم بھی گناہگار ہوگے اور وہ بھی گناہگار ہوگے۔ اور ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ظلماً قتل کیا جاتا ہے، یعنی جس کو ظلماً مار دیا گیا، تو اس کے ناحق خون میں حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل کا حصہ ضرور ہوتا ہے۔ یعنی دنیا کے اندر جتنے بھی قتل کیے جاتے رہیں گے، سب سے پہلا جو قتل ہوا تھا، قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، تو اس ناحق قتل کے گناہ میں جو قاتل کو گناہ ملے گا، اس کا ایک حصہ اس قابیل کو بھی ملتا رہے گا، یہاں تک کہ قیامت تک یہ چیز جاری و ساری رہے گی۔ پیارے اسلامی بھائیو، غور کر لیں کہ اشاعت فاحشہ، یعنی ایک چیز ہم نے شروع کی، ایک ویڈیو گندی ہمارے پاس آئی، ہم نے اس کو گروپ میں ڈال دیا، ہم نے اس کو اسٹیٹس میں لگا لیا، لوگوں نے نقل کر کے اپنے اسٹیٹس میں لگا لیا، اب وہ چلتی جا رہی ہے اور ان تمام کو گناہ مل رہا ہے، اور ان تمام کے گناہوں کے برابر ہم کو گناہ مل رہا ہے۔ اس لیے ہم جو کہتے ہیں نا کہ سر سے پاؤں تک ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اگر آپ گناہوں کی ڈیفینیشن سمجھ لیں، بری باتوں کی تعریف سمجھ لیں، اور پھر اپنے آپ میں غور کریں، تو آپ واقعی اس بات کو مانیں گے کہ ہاں، ہم سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخنوں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ لمحہ لمحہ استغفار اور اللہ کی توبہ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ آج اس موبائل کی وجہ سے جو عریانیت، فحاشیت عام ہو رہی ہے، اور ہر مسلمان بغیر سوچے سمجھے اس کو لگانے میں تلا ہوا ہے، نوجوان عورتوں کی تصویریں لگا رہا ہے، گھر میں بہن بیٹیوں کی تصویریں لگا رہا ہے، اس کو کوئی اس سے مطلب نہیں ہے کہ کون اس کو دیکھے گا، اور اس کو دیکھ کر کون اس سے اچھا تاثر لے گا اور کون گندا تاثر لے گا، اس بات کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، اور گناہوں کا میٹر چلتا جا رہا ہے۔ اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں،
رمضان المبارک کے اس ماہ مبارک میں اپنے اندر اس بات کی کوشش کریں کہ ہم سے اس طرح کے گناہ نہ ہوں، اور نہ ہی ہم وہ گناہ کریں جس سے ہماری وجہ سے لوگوں کے درمیان برائی پھیلے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خود بھی برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسرے مسلمانوں کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔